کو بٹھایا ہے جواب کے لیے، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک چیز کا جواب آپ تصفیہ کرنا چاہتے ہیں اس کی. تو سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ غامدی صاحب کا جو ہے، جاوید غامدی صاحب، ان کا جمہور کے ساتھ، مطلب اہل سنت والجماعت کے ساتھ، صرف حنفی نہیں، اہل سنت والجماعت سے آپ شروع کریں کہ ان کے ساتھ ان کے کون سے نظریات میں اختلاف ہے. حنفی کے ساتھ تو دیکھیں شافعی کا بھی اختلاف ہے، حنفی کے ساتھ تو مالکی کا بھی اختلاف ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، کبھی ایسی باتیں نہیں. ہم نے یوں سنا ہے کہ جاوید غامدی صاحب کا جمہور اہل سنت والجماعت سے اصولوں میں بھی اختلاف ہے، فروعیات میں بھی اختلاف ہے. تو ہم اس کی آپ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ان کا پوائنٹ بتائے جس میں وہ جمہور سے الگ ہوئے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ مفتی عبدالواحد صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ جمہور علماء اور اہل سنت والجماعت سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. تو دیکھیں، بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہور اہل سنت کے جو عقائد ہیں اور ان کے نظریات ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. یعنی میری رائے یہ ہے پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نے 10 مہینے بیٹھ کر جو ہے نا ان کی جو کتابیں ہیں، ویڈیو ہیں، آڈیو ہیں، وہ سب پڑھی، اور ہم بیٹھے اس لیے تھے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ چیزوں کو نکالیں. اور جب ان کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلی تو ہماری جو ریسرچ ٹیم تھی اس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی جو صحیح باتیں ہیں کیا ہم ان کو صحیح کہیں یا نہ کہیں. تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو صحیح نہیں کہنا، جن سے اختلاف ہے نا بس اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. تو میں نے اپنی ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ، ظاہر بات ہے کہ میں ایک مدرسے سے پڑھا ہوں اور ایک پاکستان کے جو ہے وہ ایک بڑے دینی طبقے سے، مسلک سے میرا تعلق ہے، تو میں نے اس کو جواب نہیں دینا، بلکہ میں نے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میں نے کوشش یہ کی کہ دیانت کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھا اسی کو میں بیان کروں. اچھا، آپ نے اپنے سوال میں ایک بات کہی تھی بہت اچھی کہ ہم نے یہ سنا، تو میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں آپ کو کہ اس تحقیق کے دوران 10 مہینے ہم تقریباً 20 علماء سے ملے. تو جب ہم نے سب سے یہ پوچھا نا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے، تو سب نے کہا کہ وہ جمہور سے الگ ہیں اور گمراہ ہیں. تو جب ہم نے دوسرا سوال یہ کیا نا کہ آپ نے ان کی کوئی چیز پڑھی ہے، کوئی تحریر پڑھی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے کوئی تحریر نہیں پڑھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ 14 نومبر 2009 کو میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ریونڈ میں. ان کا ایک بیان یوٹیوب میں بہت مشہور ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تعریف کی ہے انہوں نے، مولانا مودودی صاحب کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے وہ جاوید احمد غامدی، وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے. تو میں اس نقطے پر ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا یہ فرمائیے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں نے بھی سنا ہے علماء سے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے ان کے بارے میں، 10 مہینے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ کتاب ہے، ہماری کتاب کا نام ہے غامدی صاحب علماء کی نظر میں. تو آپ موقع ملے تو پڑھیے گا. تو انہوں نے ہاتھ میں لے کر کچھ چیزیں دیکھیں، اس کے اوپر کچھ سوالات بھی کیے، میں نے جوابات دیے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان، تو آپ اس کو براہ راست پڑھیں، براہ راست ان کا جو متن ہے نا اس کو سمجھیے. تو جب میں نے ان کو دی تو انہوں نے کہا نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تو سودائی باسی ہے، اور واپس دے دی. میں نے کہا میں نے اس میں آپ کا نام بھی لکھ دیا نا. تو یہ ایک ہماری عمومی رواج ہے کہ لوگ بغیر پڑھے جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ایک اہم واقعہ ہم غامدی صاحب کو پڑھنے کیوں بیٹھے، یہ واقعہ بھی ایک جو ہماری زندگی میں بڑا اہم رونما ہوا، وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ریسرچ کی تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب پہ جب ریسرچ کی تو میں نے 6 مہینے کا ان کا کورس کرنے کے بعد مولانا تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا، اور میں نے اس میں یہ سوال کیا کہ حضرت 12-13 سال سے مخالفت کرتے آ رہے تھے، چونکہ میں خطیب بھی تھا ایک مسجد میں، تو مخالفت کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. تو اب ان کے بارے میں پڑھا ہے، تو کیا ابھی بھی مخالفت کریں استادوں کے کہنے کی بنیاد پر، یا تحقیق کی بنیاد پہ کوئی صحیح رائے قائم کریں؟ مولانا تقی صاحب کا جواب آیا کہ خط میں تفصیل لکھنا ممکن نہیں، کسی وقت بالمشافہ مل لینا. 4-5 مہینے بعد بالمشافہ کا ٹائم ملا، تو جب گفتگو ہوئی
تو اس میں انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا وہ عالم نہیں ہے، اور جو شخص عالم نہ ہو تو اس کے بارے میں ہر وقت گمراہی کا امکان رہتا ہے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے کہا حضرت وہ حاجی الوہاب صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں وہ بھی تو عالم نہیں ہیں. تو مولانا تقی صاحب فرمانے لگے بھائی وہ کوئی رائے نہیں دیتے. میں نے کہا آپ نے بخاری پڑھاتے ہوئے ان کی 3 رائے بتائی تھیں کہ تبلیغ کو فرض عین کہتے ہیں، جہاد افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شرعی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف تبلیغ عالم سے پوچھو. مولانا تقی صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بھائی میرے پاس بحث کا وقت نہیں ہے، میری ایک تحریر ہے تم وہ پڑھ لینا. میں نے کہا میں نے آپ کی اور پاکستان میں جتنا آپ ان کے خلاف لکھا گیا میں سب پڑھا، جبھی آج آپ سے میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تو وہ تحریر عنایت کر دی، ہو سکتا رہ گئی ہو تو کہہ لیں گے خط لکھ کے منگوا لینا. خط لکھ کے جب وہ تحریر منگائی تو وہ یہ سن 1429 کا واقعہ ہے، اور وہ تحریر تھی سن 1405 کی، یعنی 24 سال پرانی. تو اس میں پہلی بات یہ تھی کہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی نہ کوئی تحریر پڑھی ہے نہ کوئی تقریر سنی ہے. البتہ اصولی بات یہ ہے کہ ان کو سننا صحیح نہیں ہے، اور یہ مولانا کے لیٹر ہیڈ پہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کی کاپی بھیج دوں گا. اور انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کیا جیسے کہ مولانا مودودی نے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کیا، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق جو ہے وہ دونوں نے اساتذہ سے علم حاصل کیا. اور مولانا مودودی جو ہے مدرسہ عالیہ دلی کے فارغ التحصیل ہیں، اور ان کی سندیں چھپ بھی چکی ہیں. وثائق مودودی ایک کتاب ہے، منصورہ نے 1982 میں چھاپی تھی لاہور میں. اور ان کے والد صاحب جو تھے مولانا احمد حسن صاحب، وہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کے براہ راست شاگرد تھے، ان کی بھی ایک سند اس میں لگی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ذاتی مطالعے سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ پوری فہرست ہے جن علماء سے علم حاصل کیا. تو ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر پڑھے نا رائے قائم کر لیتے ہیں. تو اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ ہمیں یہ جو رائے ہم یہ دے رہے ہیں، اگر خدا نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ یہ کس تحریر کی بنیاد پر، یہ کس عبارت کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اہل سنت والجماعت کے موٹے موٹے عقائد کیا ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ خدا کی توحید کے قائل ہیں، رسالت کے قائل ہیں، فرشتوں کے قائل ہیں، نمازوں کے قائل ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ پھر یہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ایشو کیوں بنے. تو عربی میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے نا کہ انسان جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے. تو جن علماء نے ان کو پڑھا ہے تعصب سے بالا تر ہو کے، جیسے مثال کے طور پہ مولانا زاہد الراجی صاحب ہیں، ان کی میں نے ایک تحریر پڑھی، اس میں انہوں نے ان کو عالم لکھا ہے. مولانا عمار خان ناصر صاحب ہیں، انہوں نے ان کی تحریرات پڑھی ہیں، یہ گجرانوالہ کے فارغ التحصیل ہیں، اور مولانا سرفراز خان صدر صاحب کے پوتے ہیں. اسی طریقے سے مولانا عامر غزر صاحب ہیں جو بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل ہیں، اور وہاں پڑھاتے بھی رہے 1 سال. انہوں نے ان کو پڑھا تو انہوں نے بھی اتفاق کیا. تو جب آپ تعصب سے بالا تر ہو کے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے حق کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کو اولین ترجیح ہونی چاہیے. قرآن کریم کے خلاف اگر کوئی بات ہے نا تو وہ ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کی ایک بنیادی چیز ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ علماء کی رائے جو ہے تعصب پر اور تنگ نظری پر مبنی ہے. تنگ نظری کا لفظ میں نے استعمال نہیں کیا. تعصب کے اندر تنگ نظری لازم ہوتی ہے اس کے ساتھ. ایک آدمی تعصب سے کام لیتا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو آپ نے جو یہ اصول لکھا ہے کہ بھائی سب سے پہلے قرآن ہونا چاہیے، اس کو ہماری جتنے اصول فقہی کتابیں سب کے اندر یہ بات ہے. یہ تو کوئی ایسا عجوبہ نہیں ہے کہ جس پر علماء جو ہے تعصب بلکہ وہ تو کہے گی. کوئی ایسی بات بتائیں نا جس میں کوئی بات تو ہم کر سکیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے غامدی صاحب کی ایک رائے تھی اور اس پر علماء نے پروانے، آپ اس کو تعصب کا نام دیں یا آپ اس کو تنگ نظری جو بھی نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ان کی کوئی ایسی رائے بتائیں جس میں ہم بات تو کر سکیں، بات چیت کر سکیں. جب آپ یہ کہتے ہو کہ اس کی سب وہی نظریات ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، تو آپ نے بات کے دروازے نہیں. میرا اصل میں آپ کا جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت سے الگ کھڑے ہوئے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کس جگہ ان کو الگ محسوس کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ آپ نے چونکہ ان پہ ریسرچ کی تھی تو وہ کون سے مسائل ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے ان پر تعصب سے کام لیا ہے. کچھ 1-2 مسئلے ایسے ہوتے ہیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ جو میرا اشارہ ہے نا وہ اس طرف ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی علماء گفتگو کرتے ہیں ان کے اوپر نا، جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں فرمایا میں نے سنا ہے نا، تو اب دیکھیں کہ ان کی کتابیں نیٹ پہ موجود ہیں، بازاروں میں سرعام ملتی ہیں. تو آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نے ان کی کتاب میں یہ تحریر پڑھی ہے، یہ مجھے اہل سنت میں قطع کلام ہی چاہتا ہوں.
اصل میں جس طریقے سے آپ کی گفتگو چل رہی ہے اور جس طریقے سے ان کی گفتگو چل رہی ہے، اگر شام تک بھی ہم اس طرح بیٹھے رہے نا تو یہ گفتگو ہی چلتی رہے گی۔ میں دونوں کی تھوڑی سی وکالت کرتے ہوئے اس بات کو واضح کروں۔ غامدی صاحب کے بارے میں، نہ غامدی صاحب کو میں نے کبھی دیکھا ہے، ٹی وی پہ آتے ہیں، ٹی وی تو ہمارے یہاں ہے نہیں، ٹی وی تو دیکھتے ہی نہیں۔ اس پہ آ رہے ہاں آنا چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہے، غامدی صاحب کو میں نے نہ دیکھا ہے نہ اس کی کوئی تحریر پڑھی ہے، لیکن عام و خاص یہ گفتگو ہم نے سنی ہے کہ بھئی غامدی صاحب جو ہے وہ علماء سے ذرا ہٹ کر ہے، یا وسیع النظر ہے، یا کچھ مسائل میں اختلاف ہے۔ ہم نے بھی سنا ہے، جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ہم نے سنا ہے، ہم نے بھی سنا ہے، غامدی صاحب کی نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ ان کو کبھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ لیکن چونکہ بقول آپ کے غامدی صاحب کے پاس آپ کتنے عرصے رہے؟ نہیں، میں ان کے پاس نہیں رہا۔ پاس رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ریسرچ اور ان کی کتابیں اور ان کی 10 مہینے کا عرصہ کافی بڑا عرصہ ہے، 2 مہینے کا میں 1 سال۔ تو 10 مہینے میں آپ نے تو یہ سوالات یا کچھ ایسے معاملات آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء فلاں عالم یا فلاں عالم آپ کی نظر میں ہوگا کہ ان کو غامدی صاحب سے ان چیزوں میں اختلاف ہے، یا غامدی صاحب کو جماعت یہ اہل سنت والجماعت سے ان مسائل میں کچھ اختلاف ہے۔ وہ اختلافات جب سامنے آئیں گے تو پھر آپ دونوں حضرات کی گفتگو چل سکے گی، ورنہ آپ بھی جو ہے کیا نام ہے مقصد سے ہٹ کر کنارے پہ رہیں گے، اور حضرت بھی جو ہے مقصد سے ہٹ کر کنارے پہ رہیں گے۔ ان مسائل کو آپ اجاگر کریں کہ غامدی صاحب سے جمعیت جو ہے کیا اہل سنت والجماعت نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہے، یا غامدی صاحب جو ہے اہل سنت والجماعت سے ان مسائل میں اختلاف کرتے ہیں، تب بات آگے بڑھے گی، اور نہ اس طرح تو ہم صبح بھی ہو جائے گی شام بھی ہو جائے گی، حاصل تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ مقصد یہ کہ کون سے ایسے چیزیں جو ہاں کچھ ایک دو مسائل۔ اور دوسری بات قطع کلامی سے، اگر اہل سنت والجماعت سے غامدی صاحب کو اختلاف نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد سے، ان مسائل سے جو وحدانیت سے اور ختم رسالت سے تعلق رکھتے ہیں یا دیگر مسائل، اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر میں بھی یہ کہوں گا اور یہ حاضرین بھی یہی کہیں گے کہ غامدی صاحب جو ہے جیسے اہل سنت والجماعت کے دیگر علماء ہیں، اس طرح غامدی صاحب جو ہے وہ بھی ایک عالم ہے، پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، پھر تو مسئلے پہ تو گفتگو کی حاجت ہی نہیں۔ تو آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ زیادہ تر جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، کہ میں نے جیسے جواب دیا کہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ بنیادی طور پہ وہ مجموعی طور پہ اتفاق، فروعی اختلاف تو 2 بھائیوں میں، 2 اساتذہ میں، امام ابو حنیفہ میں، امام ابو یوسف، امام محمد میں، ان کے درمیان ہے فروعی اختلاف۔ پھر تو کوئی بات ہی نہیں، تو میرا سوال یہی ہے نا کہ آپ ان کو کس جگہ سمجھتے ہیں کہ وہ الگ ہیں؟ ہم نے تو نہ ان کو پڑھا ہے۔ یہ سوال تھا، آپ نے کہا نا علماء اس کے متعلق ایک متعصبانہ رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب مہربانی کر کے آپ ایک مسئلہ ایسا بتائیں، ایک مسئلہ کہ جس میں علماء نے مثال تعصب سے کام لیا ہو، تو بھائی دیکھیں یہ مسئلہ ہے، اس میں اس کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس میں علماء نے جو ہے تعصب سے کام تنگ نظری سے معاملہ لیا۔ ایک ایسا مسئلہ آپ اپنی گفتگو جائیں۔ نہیں، اصل میں دونوں سوال جو بنانے کا مسئلہ یہ اس کو آپ فروعیات میں لے جا رہے ہیں، اصولیات میں لے کے جا رہے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں، اصول کو میں اس کی ہم تحدید اس طرح کرتے ہیں کہ اصول وہ ہوتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کے جاری کیے، سنت کے بیان کیے ہوں یا قرآن میں آئے ہوں، یہ اصولی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ الفاظ دہرائیں ذرا۔ اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ جس پر قرآن کریم گفتگو کرتا ہے اور جس میں جو ہے وہ سنت متواترہ اس میں ہمیں رہنمائی کرتی ہے، یہ اصولی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ نے ابھی اپنے سوال میں کہا کہ غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کہیں اس کے بارے میں کہیں ممانعت نہیں آئی ہے، قرآن میں اور سنت میں اس کی کہیں ممانعت نہیں آئی ہے، ہاتھ نہ ملاؤ، خواتین سے ہاتھ نہ ملاؤ نا، تو یہ ایک کلچرل مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ آپ کی بات، اگر میں ایک طالب علمانہ آپ سے سوال کروں کہ میں آپ سے کہوں کہ فرض کیجیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، مجھے بتائیے کون سی نص ہے یا کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے جسے منع کیا گیا ہے نا کہ سلام کرنے میں ہاتھ نہ ملاؤ، تو اس بارے میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو انہوں نے امریکہ میں یہ جواب دیا ہے کہ چونکہ وہاں کے کلچر میں ہاتھ نہ ملانا برا سمجھا جاتا ہے،
اگر آپ جائیں کسی سے 5 لوگ بیٹھے ہوئے خاتون بیٹھی ہوں آپ 5 مردوں سے ہاتھ ملائیں چھٹی سے نہ ملائیں تو وہ اپنی ایک انسلٹ اور بے عزتی محسوس کرے گی. تو اس کلچر کے تقاضے کے تحت وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ایک منٹ میرے کو بات کیجیے, یعنی آپ کلچر کا بہت جو ہے مطلب لحاظ رکھتے ہیں کلچر کی وجہ سے. میں ان کی بات بتا رہا ہوں, انہوں نے یہ بات جو ہے وہ آپ تو ان کے مطلب نائب بن کے بات کریں. نہیں میں نائب بن کے بات نہیں کر رہا. آپ نے بہت ساری چیزیں خود ہی طے کر لی, میں ان کا نائب نہیں ہوں. نہیں تو مطلب آپ ان کے مسلک کے ترجمان ہوتے ہیں. میں نہ ان کی ترجمانی کر رہا ہوں اس بنیاد پہ کہ میں نے ان کی چیزیں پڑھی ہیں اور میں بس اس درجے پہ کھڑا ہوں کہ جہاں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں نا وہ بات واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے, میں صرف اس پر بات کر رہا ہوں. کلچر کی حیثیت جو ہے نا آپ کے یہاں ایسی ہے کہ اس کا بڑا جو ہے لحاظ رکھا جاتا ہے کلچر کا. نہیں میرے یہاں نہیں, میں نے غامدی صاحب کی بات نقل کی. آپ ان کی تھوڑی سی بات سن لیں. ان کا جو مین پوائنٹ اس والے مسئلے پہ جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ ایک تو ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن و سنت کی نص میں کہیں بھی اس کی تردید نہیں آتی یا منع نہیں. تو کلچر بعد میں آ رہا ہے, پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں کہیں تردید نہیں آتی, ممانعت نہیں آتی. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا ممانعت آتی ہے؟ اچھا ایک مسئلہ ٹھیک ہے, مثلاً جو چیز قرآن میں نہ آئے اور سنت متواترہ میں نہ آئے ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کے یہاں کیا حیثیت ہے؟ اس میں پھر آپ کلچر کو وہ کرتے ہیں کہ کلچر کو معیار بنا لیتے ہیں کہ کلچر جو ہے اس کو جائز کہتا ہے تو ہم جائز کہیں گے, کلچر ناجائز کہتے تو نہیں. دیکھیں جس معاملے میں قرآن و سنت خاموش ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ کو سنت متواترہ یا حدیث خاموش ہوتی ہے تو اس میں ہمارے یہاں جو اصولیین نے بات لکھی ہے کہ اس میں پھر اجتہاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد اجماع ہے, اجماع کی بات کریں تو اجتہاد کیا جاتا ہے. تو اجتہاد میں اب اگر کوئی غلطی پر پہنچے, غلط رائے ہو تو اس پر بھی ایک نیکی ہے, اور اگر صحیح رائے پہ پہنچے تو اس پر بھی 2 نیکی ہیں. ایک اجتہاد کرنے کی نیکی اور ایک جو ہے وہ صحیح نتیجے پہ پہنچنے کی نیکی. تو یہ غلط بھی ہو سکتی ہے ان کی رائے, حدیثوں کو مانتے ہو اس میں اپنی بات پوری کر لوں کہ اس میں ان کی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں دلائل کی بنیاد پر. اچھا یعنی آپ حدیثوں کو مانتے ہیں؟ جی بالکل. تو حدیث میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی خاتون آتی تھی بیعت کرنے کے لیے تو آپ علیہ السلام اس کے ہاتھ کو نہیں چھوتے, بغیر ہاتھ چھوئے جو ہوتے. اور مشکات شریف میں تو ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے جو مرد جو ہے کسی غیر محرم کا ہاتھ چھوتا ہے اس کے اوپر وہی بھی بتلائی, ٹھیک ہے نا. تو پھر ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے آپ کے نزدیک پھر بھی جو ہے کلچر کی وجہ سے چیز جائز ہونی چاہیے. دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات عمل کے طور پہ ہے کہ آپ ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے, بلکہ میں آپ کو پوری روایت بتاؤں کہ پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور ان کا ہاتھ دوسری طرف پانی کے پیالے کے اندر ہوتا تھا. وہ آپ کا ایک ذاتی فعل تقوی اور ورع کی بنیاد پر ہے. اگر آپ مجھے میری بات پوری کرنے کی اگر آپ مجھے میری بات پوری کرنے کی اجازت دیں تو ہماری گفتگو صحیح طور پہ چل سکے گی. میں آپ کو پورا موقع دوں گا آپ کی بات کہنے کا. تو چونکہ آپ کی ہدایت نہیں ہے اس بارے میں, اور جو آپ نے دوسری حدیث ارشاد فرمائی اس میں یہ ہے, اس میں مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی عورت کو شہوت کی نیت سے اگر ہاتھ لگاتا ہے. آپ نادرہ کے آفس جاتے ہیں یا پاسپورٹ کے آفس جاتے ہیں اور وہاں فوٹوگرافر آپ کی گھر والی کو یا آپ کی والدہ کو اس کا چہرہ درست کرتا ہے یا انگوٹھے کے فنگر پرنٹس لینے کے لیے وہاں دباتا ہے اور اس کو لگاتا ہے, تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوتے. اور میں اس میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاؤں کہ لاہور میں جو ہے مولانا یوسف التھانوی صاحب جو ہیں وہ میرے سسرال میں آتے تھے ہر مہینے. تو انہوں نے جو ہے وہ فجر کی نماز میں نے پڑھائی تو کمرے سے نکلے ایئرپورٹ جانے کے لیے, تو میرے سالے کی جو بیوی تھی نا وہ سامنے آ گئی. تو انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرا ان کے اور ان کو 500 روپے دیے. تو اب ظاہر بات ہے یہ اس نیت سے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تھا, ورنہ آپ بھی یہ نہ کرتے. دیکھیں یوسف التھانوی صاحب ہو گئے جو بھی ہو گئے یہ تو ہمارے لیے وہ نہیں. میں نے آپ کو مثال بنیادی طور پہ پہلے بات وہ صحیح ہے کہ غلط وہ اللہ جانتا ہے. جی باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے ٹھیک ہے نا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے عمل کو ہم مطلب ورع کے اوپر عمل کرتے ہوئے تقوی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم کہیں کہ بھائی اس کو فالو نہیں کرنا ہے, اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہے یہ تقوی پر عمل ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے کہ جو تقوی والا نہ ہو. جب آپ خود کہہ رہے ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اس کے اندر تقوی ہے اور قرآن کے اندر حکم تقوی کا آیا ہے, جتنی عبادات آئی ہے
وہ اسی لیے آئی ہے تاکہ آدمی کے اندر صفت تقوی پیدا ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے کا حکم آیا لعلکم تتقون. تقوی جو ہے سب چیزوں کا معیار. اگر بغیر تقوی کے آدمی قرآن پڑھے، قرآن اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، سب کے لیے ہدایت نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین اس سے ہدایت دے سکے. تو جب آپ خود کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل میں تقوی ہے، پھر آپ اس کے خلاف لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو یہ آپ تقوی کی لائن پہ لے کے جا رہے ہیں کہ کون سا دین ہے؟ نہیں دیکھیں، غامدی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جا کے آپ عورتوں سے ہاتھ ملائیں. اگر آپ ان کا سوال سنیں گے نا تو اس سوال میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے کلچر میں یہاں پہ عورتوں سے ہاتھ ملایا جاتا ہے. وہ یہ ترغیب نہیں دے رہے کہ جہاں ہاتھ نہیں ملایا جاتا وہاں لوگ جا کے ہاتھ ملائیں. وہ یہ بات نہیں کہہ رہے. یعنی وہاں پر آپ تقوی پر عمل کریں، نہیں، وہ کہہ رہے آپ متقی نہ بنیں. نہیں، پہلے دیکھیں نا، اس چیز کی ضرورت ہے کہ غامدی صاحب نے جو بات کہی نا وہ سمجھیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جہاں نہیں ملایا جاتا وہاں آپ جا کے ہاتھ ملائیں. وہ ترغیب نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں جہاں جس کلچر میں ملایا جاتا ہے وہاں کوئی حرج نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے جس کلچر میں نہیں ہے نا وہاں لوگ ہاتھ ملانا شروع کر دیں. دیکھیں ان کے بات کا جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہاتھ ملاتا ہے نامحرم سے تو اس پہ اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی. یہ آپ کا یہ بات بھی انہوں نے نہیں کہی ہے. یہ نہیں کہی ہے. نہیں، دیکھیں میری رائے تو یہ ہے کہ نہیں ملانا چاہیے. آپ لوگ جو ہے نا، میری رائے یہ ہے کہ نہیں ملانا چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ نہیں ملانا چاہیے. مگر میں ان کا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو پوری بات کہی ہے نا، وہ تو میں ان کی بات سمجھ کے جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہاتھ ملاتا ہے تو آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل گرفت نہیں. یہی پوائنٹ تو یہی ہے، چونکہ قرآن و سنت میں منع نہیں کیا گیا. حضور کا جو عمل ہے وہ تو آپ ذاتیات پہ بھی موقوف کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اصل میں حضور کی جو ہدایت ہے وہ بھی بطور دین کے وہ ہمارے لیے دین ہے. اگر آپ کسی کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں ذاتی فرد کی حیثیت سے یا ذاتی معاشرتے کی حیثیت سے. میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے کہ اب میں بھی یورپ میں رہا ہوں تو ہاتھ ملانا تو ایک عام سی بات ہے وہاں، مطلب گلے ملنا، اور یہاں تک کہ اگر آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں، سویڈن وغیرہ میں جاؤں تو وہاں کس کرنا یہ بھی ایک عام سی مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو ایسے خواتین آئی اس کا شوہر ساتھ کھڑے اس کو پکڑ کے کس کر رہے ہیں تو وہ کوئی برا نہیں سمجھتے اس کو. تو آخر پہ اب کوئی کہے کہ بوسہ دینا، یہ بھی تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ بوسہ دینا منع ہے. تو آخر اس کی حد کہاں ہوگی اگر وہ بھی کلچر کا حصہ ہے؟ میں اگر سویڈن میں رہتا ہوں. نہیں عادل بھائی، یہ سوال کا جواب تو وہ دیں گے نا، انہوں نے یہ بات کہی ہے نا. میری رائے جو ہے، میں جو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ناجائز ہے ہاتھ ملانا. ہاں، مگر نہیں، آپ اصل میں دیکھیں، اگر آپ ان کو گفتگو کرنے دیں نا جو ان کے سوالات ہیں اہل سنت والجماعت کے نا، ہم تو نہیں. اگر دیکھیں میں ان کی چیزوں سے بہت ساری چیزیں نکالوں گا تو یو آر اونلی جسٹ ماڈریٹر نا. آپ ان کے سوالات نہیں، یہ کبھی بات اپنی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے. ہم آپ کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کے متعلق، غامدی صاحب کے متعلق. تو آپ اس مسئلے میں اسے غلط سمجھتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں. جی میں غلط سمجھتا ہوں. ہاتھ ملانے بات ختم ہوگی. اس مسئلے میں فروعی میں تو آپ کسی کو صحیح غلط کہہ سکتے ہیں نا. نہیں، ابھی پہلے غالباً آپ نے کہا تھا کہ ہاتھ ملانا غامدی صاحب نے جیسے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں وہ غلط ہے. نہیں، انہوں نے تو، آپ نے تو کہا بھی کچھ دیر پہلے غالباً کہ وہ جائز ہے اور ہاتھ ان کی بات نقل کی. آپ کا جو غامدی صاحب کے تحت جو پروگرامات ہوتے ہیں وہ کچھ پروگرامات آپ کے ہوئے؟ اچھا، کچھ پروگرامات نہیں ہیں. اچھا، جیسے ختم نبوت کے اوپر بھی ان کا نقطہ نظر تھوڑا نہیں. اچھا چلے ٹھیک. اصل میں اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کچھ کتابیں غامدی صاحب کی اگر آپ مطالعہ کریں اور 1-1.5 مہینے بعد، یہ بات میں نے پہلے کہی کہ مفتی فیصل صاحب جو ہے 10 مہینے انہوں نے کتابیں پڑھی، وہ بات انہوں نے ذہن میں رکھی نشائر 10 مہینے کسی شخص کی کتابیں پڑھ لینا اور پھر اس سے متاثر ہو جانا، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کی کسی درجے میں تشہیر کرنا اس شخص کی، ٹھیک ہے نا. 10 مہینے کے بعد، 10 مہینے میں ان کے سامنے کچھ ایسے سوالات تو آئے ہوں گے نا، یا نہیں آئے؟ اگر ایسے سوالات نہیں آئے اور یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسے آپ نے اصول یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے ہم اسے اس وقت تک فالو نہیں کریں گے جب تک
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ہدایت نہ کی. ٹھیک ہے, یہ آپ اس اصول کو میں بات کو ذرا واضح کر دوں کہ دیکھیں دین وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یا تو قرآن کریم اس کو بیان کرے یا آپ اس کو بیان کریں مجمع میں, وہ تواتر کی حد کو پہنچتی ہو, اور اتنا بیان کریں کہ لوگوں کے بارے میں اس کے بارے میں دو رائے نہ رہیں. ٹھیک ہے, خبر واحد ہمارے نزدیک جو ہے وہ دین نہیں ہے. خبر واحد حجت نہیں ہے, جیسا کہ خطیب بغدادی کے نزدیک حجت نہیں ہے. کس درجے میں نہیں ہے آپ دیکھیں, بات واضح کریں. جی کسی درجے میں نہیں, کسی درجے میں نہیں, جیسے کہ خطیب بغدادی کے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو ان کا حوالہ نکال کے دکھا دوں کتاب سے. میں اچھا, اور اگر اچھا یعنی آپ اس کے قائل ہو گئے کہ عقائد میں حجت نہیں سمجھتے. اصول کے اندر اچھا, میں تو یہی بات بیان کروں, اصول کے اندر ہے. صحیح کہ نہیں, جو اہل سنت والجماعت کے اصول ہے, ظنیات کے درجے میں وہ عمل کے درجے میں اس کو حجت سمجھتے ہیں. آپ سے میں نے یہی کہا وضاحت کریں کہ آپ عمل کے درجے میں اس کو حجت سمجھتے ہیں. جی نہیں, عمل کے درجے میں بھی حجت نہیں, جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اپنے قول سے تائید نہ فرما دیں اس عمل کی. قول بھی اگر خبر واحد کے طور پر قول بھی اگر خبر واحد کے طور پر ہو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دین جو ہے کسی کے کان میں بیان نہیں کریں گے, وہ تواتر کے درجے کو پہنچے گا, کسی فرد واحد کو دین بیان نہیں کریں گے. خبر واحد وہ دین کی تفسیر تو ہو سکتا ہے, اس عمل کا بیان تو ہو سکتا ہے, مگر وہ دین نہیں ہو سکتا. اچھا, یعنی قول اور فعل کوئی خبر واحد کے طور پر. جی خبر واحد کے طور پہ حدیث اگر خبر واحد ہے تو وہ حجت نہیں ہے نا, حجت نہیں ہے, مطلب عمل بھی اس سے ثابت نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ آپ کو درخواست کروں گا کہ اگر آپ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں نا تو ان کی براہ راست کتب موجود ہیں, آپ ان کا مطالعہ کریں. ان کی جو کتاب ہے وہ میزان ہے, میزان. اور وہ فری ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے www.almorid.org. اچھا, محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث قولی طور پر متواتر منقول نہیں ہے, سوائے ایک حدیث کے متعلق یا دو ہی تھی. ٹھیک ہے, تو آپ محدثین کے اس فیصلے کو مانتے ہیں؟ دیکھیں غامدی صاحب کا اگر آپ اصول سمجھ لیں نا کہ دین جو نام ہے نا وہ سنت متواترہ کا نام ہے, یعنی وہ عملی طور پر امت میں منتقل ہوگا. نماز جو ہے آپ کو حدیث سے نہیں ملی ہے, آپ ماشاءاللہ بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے کسی حدیث کی کتاب سے نماز پڑھنا نہیں سیکھا ہے, بلکہ آپ نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. یہ وہ عملی تواتر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا کہ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے, تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جایا کرتا تھا, وہاں پہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کرام جو ہیں وہ نماز پڑھا کرتے تھے, تو میں نے وہاں پہ کسی کو نہیں دیکھا رفع دین کرتے ہوئے. تو یہ عملی طور پہ چیز ٹرانسفارم ہو رہی ہے, منتقل ہو رہی ہے. صحیح. تو غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن اور سنت متواترہ سے دین منتقل ہوتا ہے. اگر امام بخاری یہ صحیح نہ کرتے, کہہ رہے ہیں کہ سنت متواترہ, پھر سنت متواترہ کا مطلب یہ, یعنی آپ کبھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مجمع کے سامنے بیان کیا ہو, اور کبھی آپ یوں کہتے ہیں کہ یعنی امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. کیا ہے یہ مطلب سنت متواترہ کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے اس کو مجمع میں بیان کیا ہو, یا جو ہے وہ امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے؟ میں نے یہ کہا تھا جو مجمع میں بیان کیا ہو نا وہ دین ہوگا. وہ بات کہی تھی خبر واحد کے مقابلے میں. دیکھیں ایک تو آپ کی یہ تصحیح کر دوں, آپ نے جو یہ کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اور یہ سے پھر امام صاحب نے کہا میں مسجد میں گیا, نماز پڑھی, عبداللہ بن مسعود تھے اور دیگر صحابہ تھے. یہ سب جو ہے بے بنیاد باتیں ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 34 ہجری کو فوت ہوئے ہیں, صحیح نا, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 70 ہجری کو پیدا ہو رہے ہیں. تو کافی اس میں اتنا گیپ ہے, اور پھر کیسے ایسی باتیں کرنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ہے کہ اس نے صحابہ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اکثر کا قول یہ کہ انہوں نے حضرت انس کو دیکھا ہے بچپن کی حالت کے اندر.
تھی. حضرت انس ہی 95-96 کے قریب فوت ہوئے. تو یہ واقعی بے بنیاد ہے. نہیں ہو سکتا ہے میں عبداللہ بن مسعود کے بجائے کوئی اور صحابی ہوں, مجھے خلط مبحث ہو رہا ہو. ہے جس نے بھی کہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی بنیاد نہیں. آپ وہاں موجود تھے کہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے؟ تو ان کی تاریخ پیدائش میں بتا رہا ہوں, جب ایک آدمی 34 ہجری میں فوت ہوا. میں نے اس کا جواب دیا نا, ہو سکتا ہے عبداللہ بن مسعود نہ ہو, کوئی اور صحابی ہو. اور صاحب یہی محدثین کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. حضرت انس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ بچپن کے اندر انہوں نے اس کو دیکھا, لیکن ایسی کوئی جو ہے آپ اس کا حوالہ دیں کہ امام صاحب نے یہ واقعہ کہاں پر لکھا ہے, یا آپ بتائیں کسی کتاب کا حوالہ آپ دے رہے ہیں؟ اس وقت میرے ذہن میں نہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو ذکر کیا ہے, شاید یہ نہ ہو کوئی اور صحابی. ٹھیک ہے, لیکن یہ واقعی بے بنیاد ہے. میں اتنے دعوے سے کہہ رہا ہوں, اتنے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ بے بنیاد ہے, اس لیے تو میں آپ سے حوالہ پوچھوں. صحیح کہ نہیں؟ اگر ہے ان کے پاس حوالے تو پیش کریں, ورنہ دیکھو نہیں, میری بات سنیں, دیکھیں غلط بیانی اور جو ہے جھوٹے حوالے یہ تو چلے گی نہیں. شریعت کے اندر تو جھوٹ قابل قبول ہے, ایسی بات نہیں. قرآن کے اندر بھی آیا ٹھیک ہے, اور سنت متواترہ کے اندر بھی آیا کہ جھوٹ جو ہے جائز نہیں. میں حضرت امام حنیفہ کا واقعہ بطور شریعت کے بیان نہیں کر رہا, آپ معاف کیجیے گا. آپ نے ایک واقعے کے طور پر تو بیان کیا, یہ واقعہ 100% غلط ہو سکتا ہے. واقعہ میں نے ایک تائید میں بیان کیا ہے, اس سے پہلے میں نے ایک بات کہی ہے کہ عملی طور پہ منتقل ہوتا ہے, آپ اس پہ گفتگو کر لیجیے. اسی پر میں آ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جب ایک چیز آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایسی بات تھی کہ میں نے غامدی صاحب کو دیکھا تو غلطی پر میں تھا, میں نے اسے تسلیم کر دیا, ٹھیک ہے نا. جب میں یہ واقعہ جو ہے بے بنیاد ہے, نہیں اس واقعے کی بنیاد پہ تفصیل ایک بات میں کروں نا, تو آپ اتنے محقق بنتے ہو, اتنے حق کو قبول کرنے والے آپ کو, تو پھر آپ تسلیم کر لیں واقعی جو ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں موضوع سامنے آئے ہیں بات کرنے کے لیے. ایک بات سنو, چھوڑو. اچھا, آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ آپ کہتے ہیں کہ عملی تواتر کے ساتھ اگر منتقل ہو تو پھر وہ دین قابل قبول ہوگا, ورنہ قابل قبول نہیں ہے, وہ دین نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ابو حنیفہ کی یہ بیان جو ہے جھوٹا واقعہ آپ بیان کرتے ہو. امام ابو حنیفہ نے پوری فقہ مرتب کی, پوری فقہ. تو آپ دیکھتے نہیں ہو پھر ان کی فقہ کے اندر کہ انہوں نے کتنے اخبار احاد سے مسائل نکالے, آپ یہ نہیں دیکھتے. نماز کے سینکڑوں مسائل انہوں نے خبر واحد سے نکالے, نکاح کے سینکڑوں مسائل انہوں نے خبر واحد سے نکالے. مثال کے طور پہ کوئی ایک مسئلہ بیان کریں, 10 مسائل ایک بیان کریں. چلے مثال کی یہ آپ کے رفع دین والے لے, ٹھیک ہے نا. رفع دین کے اوپر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا, امام حنیفہ رحمۃ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہوں, یہ نہیں کہا کہ عملی تواتر. مسند امام اعظم کے اندر ہے اور کتاب الاثار کے اندر ہے. کتاب الاثار نہیں, یہ مسئلہ نہیں ہے نا, یہ تو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں. مسئلہ وہ ہوتا ہے جو استنباط کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں, پانی کے اوپر آپ کوئی مسئلہ استنباط کریں کہ یہ پانی پاک ہے یا جس کے بارے میں آپ کے پاس نص موجود نہ ہو. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے. جی, میں نے آپ کو بتایا کہ امام صاحب جو ہے خبر واحد کو حجت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. امام صاحب حجت کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. سینکڑوں مسائل کے اندر انہوں نے اس کو حجت کے طور پہ پیش کیا کہ یہ حدیث حتیٰ کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے, کتاب الحجت علی اہل المدینہ, اور وہ پوری اخبار احاد سے بھری ہوئی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی عملی تواتر سے یہ مسئلہ چلا رہا ہے. سب کے اندر جو ہے اخبار احاد سے انہوں نے. اور اس کے بعد تو پھر خطیب بغدادی عقائد کے معاملے میں خبر واحد کو حجت کیوں نہیں مانتے؟ اخبار احاد عقائد کے اندر صرف خطیب بغدادی نہیں, سب کے نزدیک, اس لیے کہ خبر واحد زن کا فائدہ دیتی ہے. ہاں, تو امام حنیفہ نے پھر کیوں استدلال کیا خبر واحد؟ مسائل کے اندر زن قابل قبول ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اہل سنت والجماعت آپ نے کہا نا, ہم اہل سنت والجماعت, تو اہل سنت والجماعت کی اصول ہے کہ فروعیات کے اندر ہم ظنیات کے اوپر عمل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور عقائد کے اندر ہم قطعیات کے اوپر عمل کرتے ہیں, ٹھیک, صحیح. اچھا, تو یہ آپ کا جو دین ہے کہ وہ چیز ہم لیں گے جو تواتر سے آئی ہے, اور جو چیز تواتر سے عملی تواتر سے نہ آئے تو اسے ہم نہیں لیتے ہیں, ٹھیک. اگر عملی تواتر سے دو چیزیں متضاد آ رہی ہیں, جیسے امام شافعی بھی جو ہے رفع دین کرتے ہیں, اور جو ہے یہ دوسرے جو ہے امام حنیفہ رفع دین نہیں کرتے ہیں, تو عملی تواتر دونوں کے اندر, تو آپ کیا کہتے ہیں کون سا جو ہے اس میں سنت کیا ہے؟ دیکھیں, سنت میرے نزدیک, میرے علاقے میں جو عملی تواتر ہے نا, وہ عدم رفع دین. حقیقتاً کیا ہے؟ دیکھیں, میں اپنی حقیقت بیان کروں. آپ کبھی کلچر کے پیچھے جا رہے ہیں, آپ مجھے دین بتائیں نا.
یہ کیا میرے علاقے کے اندر آ جاؤ تو یہ دین نہیں ہے، دیکھیں جو ان کے علاقے میں چلے جاؤ تو دین چینج میرے ہو جائے۔ نزدیک عملی تواتر جو ہے نا وہ عدم رفع دین ہے۔ یعنی آپ کے نزدیک کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنی بات نہ کریں، غامدی صاحب کی بات کریں۔ یہ تو میں غامدی صاحب کے نزدیک بھی جو عدم رفع دین ہے وہ تواتر ہے۔ ہاں عدم رفع دین ہوتا ہے، اور یہ جو اتنے سینکڑوں رفع دین کر رہے ہیں، وہ حنابلہ کرتے ہیں، شافعی کرتے ہیں، اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں نماز کی جو بنیادی چیزیں ہیں، جی جی تکبیر تحریمہ ہے، نماز میں فاتحہ پڑھنا ہے، قرات پڑھنا ہے، 4 رکوع ہیں، 8 سجدے ہیں، یہ تواتر ہے۔ تو یہ اس میں سے کوئی چیز کمی زیادتی ہوتی ہے تو وہ نماز کے اندر خلل واقع ہوگا۔ نہیں یہ تو بات ہی جو ہے، اگر رفع دین میری بات اگر آپ مکمل ہونے دیں گے، پورا کر لینا، میری بات مکمل ہونے دیں گے آپ، ہاں ہاں اگر کوئی ساری زندگی رفع دین نہ کرے جی جی، یا ساری زندگی رفع دین کرے تو اس کی نماز کے اندر جو دین ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ کیسے ہے خدا کے بندے؟ مجھے یہ بتاؤ، جب رفع دین دین ہے یا نہ کرنا دین نہیں ہے، میں نے آپ کو کہا کیسے نہیں ہے جب تواتر سے ثابت ہے؟ میں کہہ رہا ہوں تواتر سے ثابت نہیں ہے۔ آپ ابھی خود کہہ رہے تھے تواتر وہ ہے جس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پہ دن میں 5 نمازیں، ہاں ہاں، اس میں شیعہ سنی سب متفق ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، ہر یعنی فجر کے اندر ٹھیک 2 ہے، رکعتیں ٹھیک ہے، ہیں، ٹھیک ہے، ظہر کے اندر 4 رکعتیں یعنی ہیں۔ نماز میں رفع دین کرنا دین نہیں ہے، یہ بھی دین اس سے کا تعلق دین سے نہیں ہے، ٹھیک، یہ بھی رفع دین کرنا یا نہ ٹھیک ہے، کرنا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے کیونکہ وہ اسٹیج میں اچھا ٹھیک ہے، نماز میں My time is going down۔ نماز میں رفع دین دین سے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ صحیح ہے بھائی، نماز میں جو بنیادی چیز جو دین ہے نا دین سے آؤٹ، وہ اچھا اچھا، آپ نماز خبر پڑھتے واحد ہیں؟ سے جتنی چیزیں نماز ثابت پڑھتے ہے وہ ساری کی ساری دین سے باہر، ٹھیک ہے یہ نا؟ میں نہیں کہہ رہا دین سے باہر ہے، یہ تو میں نے نہیں آپ نے کہا، میں آپ نے کہا ان سے- حجت نہیں ہے، ہاں حجت نہیں۔ حجت نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے؟ دین سے باہر ہے، آپ نے کہا، میں نے لکھا ہے یہاں پہ، نہیں میں نے نہیں کہا دین سے باہر ہے، آپ نے کہا تھا، میں نے نے کہا کہا حجت حجت نہیں ہے نہیں کا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا وہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ دین نہیں ہے تو ہاں تو آپ میرے الفاظ جی، لکھے نا، ان الفاظ میں اپنا اضافہ نہ کریں نہیں نا۔ تو میں نے آپ سے وضاحت کروا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دین نہیں ہے تو مطلب بے دینی ہو گئی نا، نہیں بے دینی ہو جائے گی نا بھائی، یہ دین اب ہے آپ اپنے ارادہ۔ آپ کے الفاظ ہیں، تو آپ میں نے یہ بات چلے نہیں آپ کہی اپنے نا۔ الفاظ میں کہیں کہ میں تو نماز، اپنے الفاظ میں کہہ چکا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، خبر واحد سے جو چیز ثابت ہے وہ بے دینی ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چلو فیصل صاحب۔ یعنی وہ بے دینی جو عرف عام میں لفظ استعمال ہوتا ہے میں اس معنی میں تو نہیں لوں گا، جو دین کے خلاف چیز ہوتی ہے اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کو نہ دین مانتے ہیں نہ بے دینی مانتے ہیں۔ بے دینی دیکھیں عرف عام میں بہت منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں بے دینی ہمارے یہاں کہتے ہیں میری بات سنیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین لایا ہمیں نا، ٹھیک ہے نا، اس کے مخصوص حدود ہیں، یہ حدود ہیں، ان حدود کے اندر جو چیز ہے وہ دین ہے، تلک حدود اللہ، ٹھیک، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے، فلا تعتدوا۔ تو آپ کے نزدیک رفع دین کرنا دین ہے؟ ہاں میرے نزدیک دین ہے۔ تو امام ابو حنیفہ بے دینی کے قائل ہیں؟ نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دین کے قائل ہیں ہمارے نزدیک۔ تو رفع دین کے تو قائل نہیں ہے؟ امام ہم تو یہی ہم بھی رفع دین کے قائل نہیں ہیں۔ نہیں تو وہ بے دینی کے قائل ہوئے۔ بھائی کیسے بے دینی کے جب قائل آپ کے ہوئے؟ نزدیک رفع دین کرنا دین ہے ہمارے نزدیک اور امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں، آپ مجھے بھی تھوڑا سا موقع ہاں دیں۔ میں آپ کو دے رہا ہوں موقع، میری بات سنیں، امام ابو حنیفہ ہمارا مسلک عدم رفع دین، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے مجتہد، ٹھیک ہے نا، فروعی مسائل کے اندر، ضمنی مسائل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجتہد غلطی بھی کرے تو بھی اسے ایک اجر ملتا ہے، یہ بات تو میں نے ٹھیک ہے؟ تو اجر کیوں ملتا ہے؟ دین ہے نا، ہم اسے دین کہتے ہیں، ہم اسے دین کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں حق پر ہے، لیکن امام شافعی کو بھی ایک جو ہے اجر ملے گا۔ یہ حق اور باطل کا ٹکراؤ نہیں، یہ حق ہے وہ بھی حق ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے، اس کو بھی 1 اجر ملے گا۔ اور یہ اگر اجتہاد اگر غامدی صاحب کرتے ہیں تو کیا ان کو اجر نہیں ملے گا؟ کون سا اشتہار؟ نہیں، یہ کسی بھی معاملے کے تو اصولیات تمام اخبار ہے، میں ابھی انہی کی طرف آ رہا ہوں کہ اچھا ہم میرا آپ سے ایک اب یہ سوال دیکھ یہ رہے ہے، ہیں نا، میرا ایک آپ سے سوال یہ ہے جی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ عدم رفع دین کے قائل ہیں جی جی، اور رفع دین دین ہے، تو وہ بھی بے دینی کے قائل ہیں؟ نہیں بے دینی کی قائل، وہ رفع دین تو نہیں مانتے وہ؟ رفع دین بھی دین ہے، رفع دین نہ کرنا بھی دین ہے، ٹھیک ہے نا، اشتہاد کے دائرے کے رفع دین کرنا بھی دین ہے، جی جی بالکل، اور امام صاحب اس کے قائل نہیں ہیں، امام صاحب اس کے وہ بے دینی امام کے صاحب قائل عملاً قائل نہیں ہے۔ ایک چیز، اچھا میری بات، وہ بے دینی کے قائل ہوئے نہیں تھے؟ بے دینی کے قائل نہیں،
میں دیکھا نا آپ کی بات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ رفع دین جب دین ہے اور امام صاحب اس کے قائل نہیں ہیں تو وہ بے دینی کے. میری بات تو پوری ہونے دیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا. نہیں میری بات پوری ہونے دیں. بات پوری ہو گئی, میری بات مکمل ہونے دیں. دیکھیں میں آپ کو موقع دوں گا, جیسے میں آپ کی بات تحمل سے سنتا ہوں. بات کریں, ٹھیک ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ رفع دین دین ہے اور امام ابو حنیفہ رفع دین کے قائل نہیں ہیں, تو کیا آپ ان کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ بے دینی کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے, ہو گئی بات. دو چیزیں ہوتی ہیں. یہ سوال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, اور سے سنو. ایک چیز ہوتی ہے ثبوت, ٹھیک, ایک چیز ہوتی ہے عمل. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں, والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا. دوسری آیت میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول. جن عورتوں کے خاوند فوت ہو جائیں ان کی عدت 1 سال. ہم اس کے ثبوت کے قائل ہیں, لیکن عمل جو ہے 4 مہینے 10 دن والی پر. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ ہم عمل اس پہ نہیں کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو مانے بھی نہیں. رفع دین کی حدیث ہم مانتے ہیں, اس کو ہم دین کا حصہ مانتے ہیں. اچھی بات, ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا دین تھا, ٹھیک ہے نا, پھر یہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے رفع الیدین کرنا دین کا متاعا الی الحول یہ منسوخ نہیں ہوا. متاعا الی الحول منسوخ ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا, 4 مہینے 10 دن سے منسوخ ہو گیا. ٹھیک. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا خبر واحد سے ثابت شدہ چیزیں دین سے باہر ہیں, ٹھیک ہے. یہ تو دیکھیں ناسخ اور منسوخ قرآن کریم خود طے کر رہے ہیں نا. آپ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ جو ہے ایک مجتہد آدمی ہے نا, ٹھیک ہے. ہم قرآن پر بات نہیں کر رہے, ابھی ناسخ منسوخ کی بحث نہیں کر رہے ہم. اچھا, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رفع دین کے قائل نہیں ہیں, ثبوت کے قائل ہیں, ثبوت کے قائل ہیں, عمل کے قائل, عمل کے قائل نہیں ہے, تو آپ عملی طور پہ ان کو کیا کہیں گے, وہ بے دینی کر رہے ہیں؟ نہیں, خدا کے بندے. اب آپ جو ہے 1 سال عمل کے اوپر نہیں لاتے ہو تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کا عمل جو ہے قرآن پر نہیں ہے. نہیں, آیت ہے نا, منسوخ کر دیا نا. خدا کے بندے, تو امام صاحب نے یہی کہا نا کہ بھائی ترک رفع الیدین والی حدیثوں نے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا. ثابت ہے. ہاں بالکل آسان جیسی بات ہے. اب خبر واحد سے ثابت شدہ چیزیں آپ حضرات کے نزدیک دین نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. بس وہاں پہ 2 منٹ ہیں, پھر میں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک. یہ تو دین سے باہر کی چیزیں ہو گئی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بھی دین نہیں ہیں جب تک وہ تواتر سے ہم تک نہ خبر واحد کے طور پہ. نماز کے اندر جو ہے رفع الیدین کرنا صحیح ہے نا, اور مطلب جتنے بھی نماز کے اندر اعمال ہے, ثنا پڑھنا, ٹھیک, اور اسی طریقے سے ضم صورت, اسی طریقے سے آمین ہو گئی, یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ خبر واحد سے ثابت ہیں. نہیں, تو یہ تواتر سے ثابت ہے. ثنا پڑھنا تواتر سے ثابت ہے میرے خیال میں, تواتر سے ثابت ہے. آپ کے اس کے پاس کوئی وہ ثبوت ہے؟ اگر اس میں دیکھیں میری بات سنیں, امام صاحب کہتے ہیں ثنا پڑھیں سبحانک اللہم. آپ نے یہ کہا نا رفع دین, عدم رفع دین کو آپ نے دین سے اس لیے خارج کر دیا تھا کہ آپ نے کہا اس میں اختلاف ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ نے کہا جن مسائل میں اختلاف ہوگا تو دین سے خارج. میں کہہ رہا ہوں نماز میں بنیادی چیز تکبیر تحریمہ, سورہ فاتحہ, فرائض. اچھا دیکھیں تکبیر تحریمہ میں بھی اختلاف. کیا اختلاف ہے؟ اختلاف یہ کہ شرط کے درجے میں کہ رکن کے درجے میں. آپ کیا کہتے ہیں, شرط کے درجے میں رکن کے درجے؟ دیکھیں تکبیر تحریمہ سب کے نزدیک, چاہے وہ شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے ائمہ عربی ہو, نہیں عمل دوسرا, نہیں, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, وہ سب کے نزدیک لازمی ہے تکبیر تحریمہ. شرط کے درجے میں لازمی ہے, رکن کے درجے میں لازمی. شرط کے درجے میں میرا خیال. دیگر ائمہ کے نزدیک یہ رکن ہے, امام صاحب فرماتے یہ شرط ہے. اچھا, اگر رکن کو زائل کر دیا جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوگی. اور شرط کو زائل کر دیا جائے نماز ناقص ہوتی ہے. تو دونوں اس کا مطلب ایک ہی جگہ نہیں, ایک ہی جگہ نہیں کھڑے. صحیح, ٹھیک ہے نا. شرط جو ہے باہر کی چیز ہوتی ہے, رکن اندر کی چیز ہوتی ہے. صحیح. وہ اس کو نماز کا ایک حصہ بنا رہے اور وہ اس کو نماز کے لیے جو ہے شرط بنا رہے, خارج کی چیز بنا رہے. تو مطلب یہ پوری نماز کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب کی سب آپ کے نزدیک دین سے خارج کی چیزیں, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے دین سے خارج. چلیں آپ اپنے الفاظ پہنا دیں ان کو. یعنی نماز اسی میں یہ نہیں کہتا. اچھا, روزے کے اندر جتنی چیزیں آئی ہیں اخبار, جیسے آپ امام حنیفہ کے عدم رفع دین کو یا رفع دین کو بے دین ماننے کو تیار نہیں ہے نا, اس لیے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہے کہ یہ بے دینی ہے. چلو دین سے تو خارج مانا آپ نے, ٹھیک ہے نا. نہیں, امام حنیفہ بھی دین سے خارج مانتے ہیں. نماز وغیرہ کے تمام مسائل صحیح وہ دین سے خارج ہیں. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا, ریکارڈنگ بھی موجود ہے, آپ نے کہا تھا دین سے خارج ہے. ٹھیک.
اچھا، اور پھر مزے کی بات یہ کہ بے دینی مجھے یاد دیں گے آخری بات 4:01 ہو گیا، صرف آخری بات، ایک جگہ میٹنگ میں پہنچ، صرف آخری بات کی جائے. اچھا، جو چیز جو ہے دین نہ ہو پھر اس کو کوئی دین کے نام سے پیش کرے تو یہ بے دینی نہیں ہوگی؟ جو چیز دین نہ ہو جی جی بالکل وہ بدعت ہے، بدعت ہو جائے گی نا، بے دینی ہو جائے گی نا. تو ہم تو ان سب چیزوں کو دین کہہ رہے ہیں، محدثین فقہا سب ان چیزوں کو دین کہہ رہے ہیں، تو مطلب یہ بے دینی ہو گئی نا یہ سب چیزیں. ٹھیک ہے، غامدی صاحب کی طرف میں منسوخ کر کے بیان کر سکتا ہوں کہ نماز کے اندر یہ سب چیزیں بے دینی ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہو، یہ ریکارڈنگ ہو رہی. نہیں میرا یہ کہنا نہیں ہے، جیسے آپ کا یہ کہنا نہیں ہے نا کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ رفدین کو بے دینی نہیں کہتے. اگر دین کے نام سے. اچھا مفتی فیصل صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، ابھی تو آپ کی پہلی ملاقات تھی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بھی ملاقات رہے گی، لیکن جہاں تک پہلے میں نے گفتگو کی تھی کہ آپ نے غامدی صاحب کے کتابیں پڑھی اور ان سے آپ متاثر ہوئے، تو پہلے آپ سے مولانا صاحب نے گفتگو کی بھائی کہ آپ نے جب غامدی صاحب کے بارے میں پڑھا نہیں تھا، ان کی کتابیں پڑھی نہیں تھی، تو آپ کچھ نظریات کے حامل تھے. پھر بعد میں جب ان کی کتابیں آپ نے پڑھی تو پھر بعد میں آپ نے ان کو تسلیم کیا اور اپنے آپ کو غلط جانا. اس بات کا آپ نے اقرار کیا. تو کن مسائل میں آپ نے اپنے آپ کو غلط جانا؟ مجھے اجازت دیں گے؟ میرا بالکل نہیں، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر ہماری اگلی نشست ہوتی ہے تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ وہ مسائل بتا دیجئے. اچھا دیکھیں میری چھوڑے یار، میری بات سن، میری بات سن، چپ جاؤ غلط ہو جاؤ. دیکھو میری بات سن، یہ تو سب چیزیں ہو گئی بے دینی، بھاڑ میں گئی، بے دینی ہو گئی نا. نماز کے اعضاء بھی بے دینی ہو گئی، روزہ بھی بے دینی ہو گیا، حج کے تمام افعال جتنے تھے خبر واحد سے وہ سب کا سب جو ہے بیڑا غرق ہو گیا، بے دینی ہو گئی. ایک دین کیا رہ گیا جو ہے کرنے والے امریکہ، صحیح کہ نہیں، عورت سے ہاتھ ملائے یہ دین ہے، صحیح کہ نہیں، ادھر جا کے گلے ملے وہ دین ہے، وہاں پہ جا کے چوما چاڑی کرے وہ دین ہے. یہ ہے ان لوگوں کا دین. یار میری بات سنیں، آپ یوں کریں غامدی صاحب کی کتابیں ہمیں دیں اگر آپ کے پاس ہیں، اور ہماری ان کے ساتھ ملاقات کروائیں، اس لیے کہ اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں رکھ رہے ہیں. اصل میں یہ تو غامدی نہیں صاحب نے یہ بہرحال یہ کہ دیکھیں نا، ایک میں ریکارڈنگ بند کروں تو پھر کوئی اور بات نہیں کریں گے. اچھا میرا نقطہ نظر یہ، مطلب میں تو عالم بھی کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن ابھی کیونکہ میں ادھر میزبان، وہ یہ کہ فیصل بھائی وہ تو ابھی ہماری بات ہوئی تو آپ بات سامنے آئی کہ تھوڑی گفتگو اس کو، تو اس لیے بیٹھے، تو میں بھی مناسب اس سینس میں نہیں سمجھ رہا کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا محدود وقت ہے. میں یہ چاہتا ہوں، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کی گفتگو بھی سنتا ہوں، غامدی صاحب کی بھی سنتا ہوں، علماء کی بھی سنتا ہوں، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک نفرت ہے، اور لیکن ایک کلیئر نہیں ہوتا کیونکہ میں نے کبھی مدرسے میں پڑھا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصل بھائی جو ہے بہت ہی تحمل کے انداز ماشاءاللہ وہ نظر آیا صحیح طرح، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ تو پہلے تو دارالعلوم کراچی میں پڑھا انہوں نے، ماشاء بتائیں اس ماحول میں جس میں آپ کا ماحول ہے اس سے نکل کے ہوا ہے. صحیح. تو اس کے اوپر عوام کو کنفیوژن جو فضا بنی ہوئی ہے، اس سے لوگ اسلام سے بول رہے ہیں کہ بھیا یہ کیا. تو اگر اس کے اوپر ایک نشست ہو، ہم اس کو ریکارڈ کریں اور ایک اچھے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر آپ اپنے پوائنٹس لیں اور مفتی صاحب پھر آپ سے گفتگو کریں اور ہر دوسرے کا احترام کرتے ہوئے. ظاہر ہے بالکل. لیکن جہاں تک دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ میں غامدی صاحب کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا، اسی نام سنا تھا، ان سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی مسائل ہے تو ان کے ہمیں بتا دیں، ٹھیک ہے. ان سے شروع میں یہ غامدی کے اصولوں پر جمہور سے وغیرہ وغیرہ ایسے بات چلی جو انہوں نے غامدی صاحب کا چہرہ دکھایا ہے، صحیح کہ نہیں، اس کی روح سے تو پورے دین کو بے دینی میں تبدیل کر دیا. اگر واقعی یہ غامدی ہے، غامدی کی یہ نظریات ہے، تو یہ تو سب سے بڑا جو ہے فتنہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میری بات سنیں آپ کہ آپ مجھے غامدی صاحب کی کتابیں دیں، ٹھیک ہے نا، مہیا کریں. وہ نہیں تو آپ ایک نتیجے میں پہنچ گئے، کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں تو نتیجے میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے بات ہو جائے نا، خود غامدی صاحب سے بات ہو، بذات خود ان سے گفتگو، ان سے بات ہو سکتی ہے. اس میں اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ مگر جب یہ ایک نتیجے میں پہنچ گئے بغیر کسی کو پڑھے ہوئے تو گفتگو کا فائدہ نہیں ہے. آپ کے بیان کے مطابق نہیں، میں نے تو آپ نے جو بات میں نے کہا کہ ابھی فیصل بھائی کی بات کرنا جائے، بہت سی ان کی رائے بھی اس میں شامل ہوگی، تو آپ ان کی کتاب جو چلے میں مہیا کر دوں گا، آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور اس کو سامنے رکھ کر پھر غامدی صاحب کبھی پاکستان آتے ہیں یا جیسے بھی کوئی ترتیب بنا کے ہم اس کی ریکارڈنگ کریں. اور اس کا صرف واحد مقصد یہ ہے کہ
ہم پھر عوام پہ چھوڑ دیں جی عوام بالکل کی بالکل گفتگو سنیں بالکل جو انہیں سمجھ آئے وہ اس کو کریں ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح طریقہ ہے آپ کا بالکل بہتر تو طریقہ ہے اور کتاب ایسی ہونی چاہیے جس میں اس کے نظریات ہو اس میں یہ میزان کتاب آپ نے بتائی تو میزان تو بہت سی جلدیں اس کی ایک جلد ایک ہی جلد میزان میں ان کی یہ سارے نظریات ہیں سب ٹھیک اس لیے کہ ایسے نہ ہو کہ کسی مطلب واقعے کے اوپر اس نے لکھ دیا ہو کوئی تفصیل لکھ دی ایسے نہ مطلب ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ اس کو بنیاد بنا کے اور اس کے علاوہ اور اس کے 120 صفحات ہیں جو اصول پر مبنی ہے اچھا جس میں قرآن و سنت اور حدیث کے اصول بیان کرتے ہیں چل ٹھیک اگر آپ اس میں سے بھی کوئی حصہ طے کر لینا تو اس پر گفتگو چلے ٹھیک یہ اچھا رہے فیصل گا صاحب اور میزان کے علاوہ اور کوئی کتاب ان کی تو بہت ساری کتابیں ہیں ویب سائٹ ان کو کھول دی گا وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ تو الاسلام بھی ہے اور ٹھیک ہے تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو کتاب مہیا ہو جائے تو آپ 1 مہینہ کافی ہاں ٹھیک ہے آپ ان سے جب بھی کر لیں آپ اگر اس کو 1 ہفتے کے بعد لا سکتے ہیں صحیح کہ نہیں کتاب لیں اس کے 1 ہفتے بعد اگر آپ اسے لاتے ہیں تو 1 ہفتے بعد اسے لیں اچھا